اور انتہائی معزز حاضرین کرام، میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں جامعہ محمدیہ اہل حدیث لیاقت پور کے سربراہ رئیس جناب حافظ اسلم حنیف صاحب حفظہ اللہ، جناب مولانا ضیاء الحق جامعہ صاحب، مولانا عدنان اسلم صاحب اور دیگر ان کے رفقا کہ انہوں نے آج کی اس خوبصورت مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارے بزرگ اس علاقے کی ضلع رحیم یار خان کی پہچان اس جامعہ کے رئیس شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ اسلم حنیف صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ تادیر ہمارے سب پر قائم رکھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت میزبان لیاقت پور خان پور ضلع رحیم یار خان کا حصہ ہے اور ہم اس کانفرنس کے میزبان ہیں، تو جو علماء کرام تشریف لائے ہیں آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں مولانا عبدالحق حقانی صاحب، قاری اسماعیل عتیق صاحب، قاری یاسین حیدر صاحب، مولانا عطاء اللہ سمیل صاحب، سید شبتین شاہ صاحب نقوی وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، تو ان کا استحقاق ہے کہ یہ آپ سے خطاب فرمائیں۔ تو میں صرف اس مختصر وقت میں 2-4 منٹوں کے اندر جو فلسطین کی موجودہ صورتحال ہے اس پر آپ کا اور میرا میں سمجھتا ہوں کہ دکھ ایک جیسا ہے کہ جو وہاں پر ہمارے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور اب تک جو میڈیا میں آیا ہے اصل تعداد تو اس سے کہیں زیادہ ہوگی، لیکن کوئی 13,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ نوجوان بچے بزرگ عورتیں شہید کی جا چکی ہیں، اور یہ ظلم ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، برطانیہ ہو، یہود و ہنود ہو، ان کے 2-4 بندوں کو بھی اس طرح مار دیا جائے تو وہ پوری دنیا پر جو ہے وہ ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں۔ افغانستان میں جب امریکہ نے اٹیک کیا تھا تو کیا بہانہ بنایا تھا کہ انہوں نے ہمارے 9/11 پہ جو ہے وہ ٹاور پر حملہ کیا اور ہمارے کچھ لوگ وہاں مارے گئے ہیں، لیکن اس کے بالمقابل دنیا بھر میں چاہے وہ افغانستان ہے، چاہے برما ہے، چاہے روہنگیا ہے، چاہے فلسطین ہے، چاہے شام ہے، چاہے دیگر علاقے ہیں، مسلمانوں کا خون اس طرح بہایا جا رہا ہے جس طرح وہ بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں، یعنی خون مسلم کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ آج یہود کی قیمت ہے، ہنود کی قیمت ہے، عیسائیت کی قیمت ہے، لیکن مسلمان کا خون دنیا میں سب سے سستا جو ہے وہ بک رہا ہے، سب سے سستا بہہ رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے۔ اور پھر اس کے مقابلے میں 60 اسلامی ممالک ہیں۔ اس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس، نہ ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے، نہ تیل کی دولت کی کمی ہے، نہ ہتھیاروں کی کمی ہے، نہ ایٹم بم کی کمی ہے، نہ میزائلوں کی کمی ہے، نہ ٹینکوں کی کمی ہے، پتہ نہیں کس چیز کی کمی ہے، صرف کمی ہے تو ہمارے حکمرانوں میں کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں پایا جاتا۔ کاش اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کو، لیکن میں اور آپ عام مسلمان ہیں، ہمارے ہاتھ میں کوئی اقتدار نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کوئی فیصلہ سازی نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر صرف ہماری مسلم حکومتیں عام مسلمانوں کو یہ اجازت دے دیں کہ اٹھو ہم تمہیں نہیں روکتے، جاؤ بارڈر کراس کرو اور یہود کے ساتھ جا کر جنگ لڑو، تو انشاءاللہ ہم عام نہتے مسلمان ہی ان یہود کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ہم کافی ہیں، بغیر ٹنگ کے جنگ کوئی بھی ہو وہ جذبے سے، ولولے سے، جذبے ہمت سے لڑی جاتی ہے۔ یہ ٹینکوں توپوں تلواروں کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ آج ہمارے حکمران بزدل ہو چکے ہیں۔ میں پاکستان کے حکمران کی بات نہیں کر رہا، میں امت مسلمہ کے حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں۔ کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ دنیا میں سب سے زیادہ شاید دولت ہے ہمارے پاس ہے، تیل کے ذخائر ہمارے جو بستی یہ جو ہماری مڈل ایسٹ کی قوتیں ہیں یہ کنٹرول کر رہی ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ جذبہ نہیں ہے کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں، اپنا مطالبہ منوا سکیں۔ اور اس پر یقین کریں ہمارے دل چھلنی ہے، جو مناظر فلسطین سے آ رہے ہیں بالخصوص بچوں کے، عورتوں کے، وہ دیکھے نہیں جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ہمارے ان شہداء کے لاشوں کے بھی غسلے کیے جا رہے ہیں، ہسپتال محفوظ نہیں، ڈاکٹر محفوظ نہیں، اور اس طرح خون بہایا جا رہا ہے جیسے یہ لوگ انسان نہیں ہیں، پتہ نہیں کون ہے، کوئی تیسرے درجے کی لوگ ہیں۔ لیکن میرا ایمان ہے اللہ پاک سب سے پہلے تو ان حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور ہمیں کوئی ایسے بہادر،
کوئی غیرت مند غیور حکمران عطا فرمائے جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کر سکے اور ان کا مقابلہ بھی کر سکے، کاش۔ لیکن میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ظالم کو ایک حد تک مہلت دی ہے، آزمائشیں مسلمانوں پر آتی رہتی ہیں، بلکہ اگر آپ نبی پاک کی زندگی کا مطالعہ کریں، سب سے زیادہ آزمائشیں اگر کسی پر آئی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام پر آئی ہیں، اس کے بعد پھر جو نیکی میں زیادہ ہیں ان پر آئی ہیں۔ لیکن بہرحال ان آزمائشوں کی رات ایک دن شب ختم ہوئی ہے اور صبح امن کی صبح کا سورج جو ہے وہ طلوع ہوا ہے، تو میرا یقین ہے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب اللہ پاک اس امت کو کوئی نہ کوئی صلاح الدین ضرور عطا فرمائے گا۔ اور صلاح الدین ایوبی، کیونکہ میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں، صلاح الدین میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہمارا تو ہیرو ہے ہی ہے مسلمانوں کا، لیکن آج کی عیسائیت جو 20ویں اور 21ویں صدی کی عیسائیت ہے وہ بھی صلاح الدین ایوبی کو اپنا ہیرو سمجھتی ہے، وہ بھی صلاح الدین کو اپنا ہیرو سمجھتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب عیسائیت نے 1099 میں جب فلسطین پر حملہ کیا تھا، بیت المقدس پر حملہ کیا تھا، انہوں نے وہی حال اس وقت کیا تھا جو آج کی یہود اور حدود کر رہے ہیں، لاشیں کی لاشیں بچھا دی تھی، وہاں پر جو لوگ رہنے والے تھے ان کا قتل عام کیا گیا تھا، کسی کو نہیں چھوڑا تھا۔ لیکن جب 88 سال بعد صلاح الدین نے حملہ کیا، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ صلاح الدین نے اعلان کر دیا کہ سب کو پناہ حاصل ہے، جو بندہ جزیہ دے وہ یہ مملکت، وہ یہ بیت المقدس چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے تھے۔ اور میں پھر دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ صلاح الدین نے اس وقت بیت المقدس کو لڑ کر فتح نہیں کیا، جنگ کے ذریعے فتح نہیں کیا، اس نے مذاکرات کر کے فتح کیا تھا۔ اس نے جو اس وقت کے وہاں کے رؤساء تھے ان سے بات چیت کی تھی، ان کو یہ باور کرایا تھا کہ تم یہاں سے خالی کر جاؤ۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو اپنا جزیہ نہیں ادا کر سکتے تھے، غریب تھے، ان کا جزیہ سلطان صلاح الدین نے خود ادا کیا تھا۔ اور پھر بہت سے لوگ جو مقامی سفارش پر، مقامی امراء کی سفارش پر جانے دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی مسیحیت بھی صلاح الدین کو اپنا مسیحا سمجھتی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے ہاتھ میں اختیار تھا، یہ چاہتا تو ہمارے خون کے ساتھ ہولی کھیل سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں امان دیا، اس نے ہمیں امن دیا تھا، اور اس نے ہمیں عافیت کے ساتھ وہ جگہ خالی کرنے کا موقع دیا تھا۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ مسلمان کوئی دہشت گرد نہیں ہے، مسلمان کو خون بہانے والا نہیں ہے، مسلمان تو سلامتی کا ضامن ہے، مسلمان تو پناہ دینے والا ہے، مسلمان امن کے جھنڈے کو لہرانے والا ہے۔ آج مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، آج مسلمانوں کے اوپر شدت پسندی کا لیبل لگایا جاتا ہے، لیکن روح زمین پر مشرق سے مغرب تک ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے۔ جو مٹھی بھر لوگ ہیں جو دہشت پسند حملے کرتے ہیں، خودکش حملے کرتے ہیں، یہ بھی تمہارے ہی ایجنٹ ہیں، یہ بھی انہی طاقتوں کے خریدے ہوئے ہیں، یہ بھی انہی کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ ضمیر فروش، وطن فروش، ایمان فروش ہر قوم میں ہوتے ہیں، ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ہوں گے، لیکن بحیثیت مسلم ہم امن کے داعی ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں۔ آج ہمارا خون بہایا جا رہا ہے، ہم مظلوم ضرور ہیں، ہم ظالم نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہمارے جو مظلوم فلسطینی بھائی ہیں، اللہ پاک ان کی غیب سے مدد اور نصرت فرمائے، اللہ پاک ان کے لیے کوئی ایسا رستہ نکالے کہ جو ان کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جا رہی ہے وہ سلسلہ ختم ہو۔ ہماری دعائیں، ہمارے جذبات، ہمارے سلام ان کے ساتھ ہیں۔ اور کیا جرم ہے ان کا کہ وہ ایک ہی جرم ہے۔ اور میں کہیں پڑھ رہا تھا، میں آپ کی دلچسپی کے لیے بات بتاتا چلوں کہ جو بیت المقدس کے رہنے والے ہیں، جو وہاں کے رہنے والے فلسطینی ہیں، ان کو بے بہا پیشکش کی گئی، دنیا کی ہر قسم کی لالچ دی گئی کہ تم یہ جگہ خالی کر دو۔ کیا خیال ہے یہود کے پاس پیسے کی کوئی کمی ہے؟ وہ یہ کام پیسہ دے کر نہیں کرا سکتے۔ انہوں نے کہا دنیا کے جس ملک میں جاؤ ہم تمہیں سیٹل کر دیتے ہیں، ہم تمہیں پیسہ جتنا مانگو، یہ اپنی دکانیں، یہ مکان، یہ ہمیں بیچ دو۔ لیکن ان مسلمانوں نے ایک ہی جواب دیا کہ ہمارے بزرگ بھی اس بیت المقدس کے رہنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے تھے، آج ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور کل کو ہماری نسلیں بھی اس کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ ہم اپنے گھروں کو، ہم اپنی جائیدادوں کو، ہم اپنے مکانوں کو دنیا کے اس ٹکے کی خاطر، دنیا کے اس مراد کی خاطر نہیں بیچتے کہ اللہ پاک نے ہمیں بیت المقدس کا جو وارث بنایا ہے، حفاظت کرنے والا بنایا ہے۔ صرف یہ ان کا جرم ہے کہ وہ اپنی جگہ کو، اس بیت المقدس کو چھوڑنے پر اور یہود کے حوالے کرنے پر تیار نہیں ہے۔ یہ ان کا جرم ہے جس کی ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے، اور پھر امت مسلمہ کو اللہ پاک کو ایک ایسا حکمران عطا فرمائے جو اس جو ہے ظلم کی رات کے خاتمے کا باعث ہو، اور یہاں پر ایسی صبح طلوع ہو
جہاں پر امن ہو، جہاں پر جو ہے وہ انسانیت ہو، جہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہو۔ میری اور آپ کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، یہ فلسطینیوں کے ساتھ ہم اپنا دکھ جو ہے ان کے ساتھ ہم اس میں شامل ہیں، اور ہماری دعائیں ہی ہو سکتی ہیں، دعا سے زیادہ ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ اور ہمارا یقین ہے انشاءاللہ اللہ پاک ضرور وہ دن لائے گا جب ان کی یہ آزمائش ختم ہوگی اور وہ لوگ امن کے ساتھ، صلح کے ساتھ اور شانتی کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی بسر کریں گے۔ بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جو ان کے لیے ہو سکتا ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اعانت کر رہی ہے۔ آج شورا کے اجلاس میں بتایا گیا کہ 3 کروڑ روپے سے زائد کا سامان وہاں پر پہنچ چکا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے دنوں میں نے کسی فلسطینی کے بارے میں سنا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم اسرائیل کی بمباری سے بچ گئے تو یہ جو سردی پڑ رہی ہے اس سے شاید نہ بچ سکے۔ موسم وہاں پر اتنا سخت ہے، ان کو ضرورت ہے اس وقت امداد کی، کمبل کی، خیموں کی، لباس کی، ادویات کی۔ اور پھر میں کبھی نہیں بھولوں گا، ہمارے منہ پر تھپڑ ہے، ہمارے منہ پر تماچا ہے، ہمارے منہ پر بھی، ہمارے حکمرانوں کے منہ پر بھی، کہ اس دادا کے، مظلوم دادا کے وہ الفاظ جو اس نے اپنے پوتوں کی میت پر کہے تھے کہ بیٹا جا کر محمد الرسول اللہ سے اس امت کا شکوہ کرنا کہ جب ہم پر بم برسائے جا رہے تھے آپ کی امت جو ہے وہ اپنے گھروں میں سو رہی تھی۔ یہ تھپڑ ہم سب پر، دعا کریں اس میں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ ان بچوں نے، شہداء مظلوموں نے شکوہ کر لیا تو نہ آپ کی بچت ہونی ہے نہ میری بچت ہونی ہے، اپنے گھروں میں بے شک آرام سے آپ بیٹھے رہیں۔